بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سینٹر آف ایکسلنس اور اس میں مسند سیرت آپ کے لیے ایک سیریز لے کر حاضر خدمت ہے، جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب۔ آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم آج جس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے چاہیں گے کہ وہ سیرت کے ان گوشوں پر ہماری رہنمائی کریں، وہ یہ ہے کہ عرب جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے ہیں، آپ کو بعثت ملی ہے، اس موقع پر جو عرب کا معاشرہ تھا اس کے اندر کچھ ایسی ان کے اندر موجود تھیں کمیاں، یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ برائی کے معنوں میں، ضلال کے معنوں میں، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ معاشرہ گمراہی کا شکار تھا۔ تو گمراہی کے حوالے سے ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ عربوں کے ہاں ایک تو کفران نعمت اور دوسرا تکبر، دو ایسی جو ہے نا وہ ان کے اندر موجود تھے معاملات، جن سے پھر گمراہی کی طرف انسان اور معاشرہ چلا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں اپنی اسوہ حسنہ کے حوالے سے اصلاح فرمائی۔ اور آج ہم جو چاہیں گے وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، عربوں کے ہاں اس وقت ایک اور جو بہت زیادہ پائے جانے والا ان کا مزاج تھا، وہ تعصب تھا، عصبیت تھی ان میں۔ اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ وہ تعصب ہے کیا، عصبیت کیا تھی، اور اس کے پھر معاشرے پر اثرات کیا تھے؟ ڈاکٹر صاحب، جو بنیادی طور پر عصبیت کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ دھڑے بندی، گروہ بندی، اپنے خاص قبیلے کو، خاص ٹرائب کو فوقیت دینا، اس کی ہر غلط اور صحیح کو صحیح ماننا، یہ بنیادی طور پر یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیماری تھی کہ جو عرب معاشرے کے اندر بہت ہی گہری اور ہو چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ نے جہاں پر دیگر سماجی چیزوں کو ایڈریس کیا، ان میں سے اس کو خاص طور پر ایڈریس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اس سے اس تعصب کا معنی بہت واضح ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوم۔ اب یہ جو فرمان ہے، یہ در حقیقت عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس نے ظلم کیا ہے یا اس نے اس پر ظلم ہوا ہے، یہ دیکھے بغیر اس کی مدد کرو، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اب یہ وہ عصبیت تھی جس کے اندر عرب گرفتار تھے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے آپ منع فرماتے ہیں، تو پھر اس جملے کا کیا معنی ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، روک لو اس کو روک لو اس زیادتی سے، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اور اگر مظلوم ہے تو جو ظالم ہے اس کا ہاتھ روک لو اور اس کو، مظلوم کو، اس ظالم کے شر سے بچاؤ، یہ اس کی اخوت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہی تو اصل میں پیراڈائم شفٹ ہے نا، کہ ایک آپ نے جیسے بجا طور پر کہا کہ عربوں کے ہاں تو یہ محاورہ تھا، اس کا پیراڈائم کچھ اور تھا، ان کا پرسپیکٹو کچھ اور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جملہ عطا فرمایا، لیکن اسے ایکسپلین کس طرح، کس خوبصورتی سے کیا کہ ایک شخص جو ظالم ہے، اگر وہ تمہارا بھائی ہے تو اس کی مدد یہی ہے کہ اسے ظلم سے روک دو۔ اب اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطہ نظر پیش کیا وہ عدل کا ہے کہ آپ عدل کرو۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اندازہ فرمائیے، ایک آدمی آیا
تو وہ جیسے بدوی لوگ تھے، عربی تھے، ان کے ہاں زبان بہت سخت تھی اور ان کے رویے بھی بہت سخت تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عربی نے کہا کہ مجھے اللہ کے مال میں سے دیں، یہ مال کوئی آپ کے باپ کا نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس بدوی نے جب ادا کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، جلال ان کو طبیعت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، نہیں، جو صاحب حق ہے اس کا حق ہے کہ وہ سوال کرے۔ اب یہ وہ ٹریننگ تھی نا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی، کہ باوجود اس کے کہ وہ جو بھی سوال کریں، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے اور اس کو جواب دیں، اور اس جواب کے اندر آپ کا عدل ہونا چاہیے۔ یہی وہ ٹریننگ تھی کہ جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جب وہ خلیفہ بنے اور آپ ممبر پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے، ہمیں تو ایک ایک چادر دی گئی تھی، آپ کو یہ آپ کا قد بڑا ہے، یہ 2 چادروں سے بنتا ہے، دوسری چادر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ تعصب کے معاشرے میں کہ جس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کا حکمران ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کو عدل سے تبدیل کیا، اور آپ نے عدل کا نظام قائم کیا کہ جس کا حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر رہیں کہ اب ہمارے پاکستانی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم شدید قسم کی عصبیت کا شکار ہیں۔ بسا اوقات ہمیں لسانی سطح کے اوپر یہ عصبیت نظر آتی ہے، بسا اوقات ہمیں صوبائی اور وفاقی سطح پر نظر آتی ہے، بسا اوقات ہمیں جو یہ سارے ہمیں غریب اور امیر کے درمیان بہت زیادہ تفاوت نظر آتا ہے۔ یہ وہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر عدل کے فقدان کی وجہ سے۔ اب اگر عدل قائم کیا جائے اور جس کا حق جو ہے اس کو دیا جائے تو یہ عصبیت کے خاتمے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ تو ہر فرد کا ایک حق ہے، ہر زبان کا ایک حق ہے، ہر علاقے کا ایک حق ہے، ہر خطے کا ایک حق ہے، ہر ادارے کا ایک حق ہے۔ تو جب بھی کوئی ادارہ اپنے ادارے سے آگے تجاوز کرتا ہے، جب بھی آج دیکھیں اب قبائلی دور تو نہیں ہے، لیکن اب انجمنوں کا دور ہے، انسٹیٹیوٹ کا دور ہے، اب اداروں کا دور ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے جو اب ادارے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان اداروں کو ایک دوسرے کا عصبہ قرار دیا گیا تھا۔ تو اب یہ جو ادارے ہیں یہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کا بھی استحصال کرتا ہے۔ تو ان اداروں میں سے جس کا جو حق ہے، اگر وہ حق اس کو مل جائے تو یہ عدل ہے۔ بصورت دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عوامی ادارے ہیں وہ ایک سطح پر ہیں، انتظامی ادارے ایک سطح پر ہیں، عسکری ادارے ایک سطح پر ہیں۔ تو ہر ادارہ جہاں جہاں جو اس کا حق ہے وہ اپنی عصبیت میں پڑے بغیر جو آئین کے تحت چلتا ہے، تو یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اسوہ نبوی سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس عصبیت کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل۔ جی، عدل۔ اور ایک اور وہ اقرب للتقوی۔ اور یہیں ایک اور بات جو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے پیش کروں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی آیہ مبارکہ بارہا اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تقوی اور عدل آپ نے جیسے فرمایا کہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو بڑائی کا معیار تو معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تو وہ تو اللہ سے زیادہ قرب اور زیادہ ڈرنا ہے۔ جب ایک شخص متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو وہ یقیناً نہ تو وہ اس کے اندر تعصب ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر شدت پسندی ہوگی۔ اب ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ
ایک اور جو عرب کے اس وقت کے معاشرے میں جو ایک بیماری تھی اور ایک گمراہی تھی وہ شدت پسندی تھی، اور وہ شدید تھے ہر معاملے میں، اسی طرح جیسے تعصب کے معاملے میں بھی شدید تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کو بھی نرمی سے بدلا. آپ خود ایک یعنی عفو و درگزر فرمانے والے اور انتہائی یعنی نرمی سے معاملات کو پیش کرنے والے، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ آپ نرمی اختیار کریں اس تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں بھی. اس پر کچھ روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحب اس میں مطلب جو یہ جو شدت پسندی ہے یہ افراط و تفریط کا دوسرا نام ہے. کچھ چیزوں میں اضافہ کر دیں، کچھ میں کمی کر دیں، جس میں اور اس کے اندر توازن قائم کرنا، ایکولیبرم قائم کرنا، یہ در حقیقت جو ہے وہ عدل قائم کرنے کے مطابق ہے. اور ہم جب بھی رویوں کی بات کرتے ہیں تو رویوں کے اندر شدت پسندی ہمیں نظر آتی ہے عرب کے معاشروں میں، اور وہ جس سے محبت ہوتی تھی اس میں انتہا درجے کو پہنچ جاتے تھے، جس سے نفرت کرتے تھے اس میں بھی انتہا درجے کو پہنچ جاتے تھے. اب مثلا جب وہ لڑتے تھے اور جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں وہ افراط تفریط کے اس حد تک پہنچ جاتے کہ وہ چہرہ مسخ کر دیتے تھے، وہ ڈیڈ باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، اور ان کے جسم کو چیر کے ان کے دل کو نکال لیتے تھے، اس کا خون پیتے تھے. یہ وہ چیز تھی کہ جو انتہائی شقاوت کی ہے. اور ان کی طرف سے یعنی کہ اب جنگ کے اندر بہادری دکھانا وہ ایک اور بات ہے، یہ ایک بہت بڑی اعلیٰ صفت ہے کہ آپ جنگ میں پیٹھ پھیر کر مڑ نہیں رہے، دوڑ نہیں رہے، بھاگ نہیں رہے، العزمی کے ساتھ اور کھڑے رہیں. یہ تو بہت عام بات ہے، لیکن جب اس کے اندر اس قدر شدت اختیار کر لی جائے اب نارملٹی آ جاتی تو یہ شدت پسندی ہے. اب اس کی ایک مثال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے اندر یہ آپ نے ان کو ٹریننگ دی کہ آپ نے شدت پسندی نہیں کرنی. اب مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ جب وہ ایک مارکہ میں لڑ رہے تھے اور اس مارکہ میں جب وہ دشمن کو انہوں نے گرا دیا، اب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور قریب تھا کہ وہ اس کا سر قلم کر دیں، اس نے آپ کے منہ کے اوپر تھوک پھینک. اللہ اکبر. تو جیسے وہ پھینکا آپ نے تلوار پیچھے کر لی. انہوں نے کہا پہلے تو میں لڑ رہا تھا کس لیے؟ اللہ کے لیے. اب یہاں سے میرا غصہ شامل ہو گیا، اب میرا ذاتی اناد شامل ہو گیا، اب نہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو افراط اور تفریط کو کہ آپ حالت جنگ کے اندر ہیں تب بھی آپ اس کو اختیار کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنگ کے اندر مارا جائے اس کی لاش کو مسخ نہ کریں، اس کے چہرے کو مسخ نہ کریں. اب یہ جنگی اصولوں میں جو مسلمانوں نے وہاں پہ بنائے چہرے کو، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے چہرے کے اوپر تھپڑ نہ لگا. اللہ اکبر. کسی کے چہرے کے اوپر تھپڑ نہ لگا. ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہاں پر سنا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو کہ چہرہ چومتے ہیں، منہ چومتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل چومتے ہیں. اس نے کہا ہم تو نہیں چومتے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ رحمت کے مستحق ہیں، وہ پیار کے مستحق ہیں، یقیناً. تو آپ ان کو بچوں کے ساتھ پیار کیا کریں. تو یہ عربوں کے ہاں جو ایک افراط اور تفریط کا پہلو پایا جاتا تھا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توازن کے اندر بدلا. اور اس شدت پسندی کو، وہ شدت پسندی چاہے رویوں میں تھی، چاہے افکار میں تھی، چاہے کردار میں تھی، ان تمام چیزوں کو آپ نے تبدیل کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معاشرہ تشکیل پایا ہے وہاں پر شدت پسندی کے بجائے رحمت کا عنصر شامل ہے. اور شدت پسندی کو رحمت سے آپ نے، معافی سے اور رحمت سے اور حلم سے، تواضع سے، یہ آپ نے اس کو دور کیا. خاص کر کے رحمت کا پہلو اس قدر کہ انسان کے اوپر بھی رحمت اور جانور پہ بھی رحمت. مثلا آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ اس نے اپنی بلی کو باندھا اور وہ
بھوکی پیاسی مر گئی اور اس نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو سزا دینے کے لیے باندھا۔ تو یہ جانور کا حق ہے، یا اس کو اگر آپ باندھیں تو پھر اس کو خوراک دیں یا اس کو چھوڑ دیتی تاکہ وہ خود اپنی خوراک کا۔ تو ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے کے اندر بھی ہمیں ان جو صفات ہیں، خاص کر کے تعصب کی اور شدت پسندی کی اور رویوں کے اندر جو ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفریط پایا جاتا ہے، ہم بسا اوقات کرٹیسزم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کے خصائل جو اچھے خصائل ہیں ان کو بھی نہیں شمار کرتے، اور جب ہم ان کے اوپر ان کی مدد کرتے ہیں تو پھر ہم سب چیزیں جو بھی ان کے عیوب ہیں وہ سب ملا لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر عیوب بھی ہیں، انسان کے اندر محاسن بھی ہیں، تو جو اس کے عیوب ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کے محاسن ہیں اس کی تعریف کرنے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بجا طور پر فرمایا، اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الامور اوسطھا، تو یہ جو توازن ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیرت مبارکہ سے ہمیں ایک توازن کا، ایک عدل کا، ایک درمیانے راستے کا، درمیانے رویے کا جو سبق ملتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو بھی اس حلم کی، اس رحمت کی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، ایک دوسرے کی ڈھونڈ کر جو ان کی اچھائیاں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم سیرت مبارکہ کے ان جو محاسن ہیں ان کو اپنائیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ایک خوشگوار معاشرے کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ہمیں نہ صرف مسحور کیا بلکہ ہمارے علم میں اضافہ بھی کیا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔